بٹ ویسے اب اسٹل دیر آر سم لمیٹیشنز نا. یہ ایک کلچر ہے جو سیاسی کلچر ہے, اور سیاسی طور پر سیاسی لوگ اثر انداز بھی ہوتے ہیں. تھانے ان کو مینیج کرنا اپنی پالیٹکس کے لیے, اپنی لیجیٹمیسی کے لیے, ٹرانسفر پوسٹنگز کرانا, بیلٹ نمبر رکھنا, ٹرانسفر کرا لینی, یہ ہوتا تو ہے نا یا ختم ہو گیا بالکل؟ آپ بتائیں اس پہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ لاہور میں کتنے ایسے چو کس کس کی سفارش پہ لگے ہیں, آپ بتا دیں. تو آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں, سارا کچھ آپ کے سامنے. آپ میرے سے زیادہ آپ کے سامنے. میڈیا دیکھیں, میڈیا کو ایک ایک چیز کی خبر بھی ہوتی ہے. دیر آر تھنگس, دیر آر کرائمس, دیر آر انسیڈنٹس جو ہمیں پہلے ٹی وی پہ ٹکر چلتا ہے اور 15 کی کال بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے کہ بالکل قریب کوئی جرنلسٹ تھا اور وہ بریک پہلے ہو گئی ہے. 15 کال ابھی پہنچی نہیں ہے میرے تک, لیکن بریک وہاں پہ ٹکر چل رہا ہے. تو اس لیے میری ہر ایس ایچ او کی بات کر رہے ہیں, کہنے والے تو آپ کے بارے میں بھی کہتے ہوں گے کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے ڈی آئی جی آپریشن لاہور لگے. سر تمام جتنے ہیڈ آف ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں وہ اب سن لینا سر, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہنے والے, میں کہہ رہا ہوں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران صاحب نواز شریف صاحب کو میسج کر کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور لگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بطور اے ایس او وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے کام کیا تھا. یہ تو گریڈ 19 کے جونیئر افسر ہیں, گریڈ 20 ان کو مل گیا. انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اصل میں ایک میسج کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ڈی آئی جی آپریشن تو فیصل کامران ہی لگیں گے. کہنے والے کہتے ہیں, کہنے والے کہتے رہیں, کہنے والوں کو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اختیار کس کا ہے. ہر ڈی پی او, ہر ضلع کا ہیڈ, ڈسٹرکٹ پولیس آفسر اور آر پی او اور سی پی اوز, دیر آر سرٹن پوسٹنگس جو کہ چیف منسٹر کا اختیار ہے کہ اس نے لگانی ہے. وہ مریم نواز صاحبہ ایز چیف منسٹر پہلی دفعہ نہیں لگا رہی, وہ پچھلے چیف منسٹر بھی لگاتے تھے, وہ اس سے پچھلے بھی لگاتے تھے, اس سے پچھلے بھی لگاتے تھے, اور سالوں سے اسی طرح ہوتا آ رہا ہے کہ یہ اختیار ہے گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, اور یہ گورنمنٹ کو جب اختیار ہے تو گورنمنٹ کی مرضی, وہ جس کو لگائے. وہ ان کے پاس نام جاتے ہیں, ان ناموں میں سے وہ اپنی مرضی سے بیسٹ آف دا بیسٹ دیکھ کے لگا دیتے ہیں. انہوں نے مجھے لگا دیا الحمدللہ. اس کے بعد کسی کو کوئی شکایت ہے, اوبیسلی میں سمجھتا ہوں ایسی پوسٹنگ پہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, اس ریس میں مس ہو جانے والوں کی شکایت ہوگی تو, لیکن دیٹ ڈز ناٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ کیا اس اپریل 2024 سے لے کے اب تک ہماری طرف سے محنت میں کوئی کمی ہوئی, کہیں پہ انٹیگریٹی پہ کوئی سوال آیا, کہیں پہ اور کوئی اس طرح کی بات ہوئی, کہیں جو پالیسی گورنمنٹ کی ہے سیدھا اس کے اوپر صاف ستھری نوکری, محنت. آپ کا ایک نہیں دو محرم الحمدللہ, آپ کے چیلم, سفر, ربیع الاول, داتا صاحب کا غسل بھی ہے, عرس بھی ہے, 12 لاکھ لوگ آپ کے اس طرح کے موقعوں پہ آتے رہیں. ٹھیک ہے, پی ایس ایل ہے, 120 ڈیز کا کرکٹ سیزن اس سال, پچھلے سال بھی کرکٹ تھی. کیا یہ سارے کاموں میں کہیں پہ کوئی چیز آڑے آئی؟ ایک کہ جی میں جونیئر ہوں, اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم ناٹ دا فرسٹ آفیسر جو 19 گریڈ میں اس پوسٹ پہ لگا ہے. مجھ سے پہلے 2 افسر 19 گریڈ میں اس سے پہلے بھی لگ چکے ہیں. یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے, جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سوٹیبل ہے اس پوسٹ کو چلانے کے لیے وہ لگا دیتے ہیں. باقی لوگوں کی بہت ساری باتوں پہ نہ آپ کو اتنی توجہ دینی چاہیے نہ میں توجہ دیتا ہوں. ہمیں کام پہ توجہ دینی ہے, اور کام ہم نے الحمدللہ بہت اچھا کیا. ناؤ کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ, فیصل کامران صاحب سب سے پہلے تو اٹس این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا پوڈ کاسٹ. بہت اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ نے تمام تر سوالوں کا بڑی آسانی سے اور خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا ہے. کسی جگہ پہ میں نے تیوری نہیں دیکھی آپ کے ماتھے پہ. وی آر سو آنرڈ. میں نہیں جاننا چاہتا, بٹ مجھے بہت آکورڈ لگتا ہے, مطلب میں کسی سے یہ پوچھوں, لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یہ جاننے میں. یار آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ ٹھیک ہے, 1,20,000 ہے یا 18,000. اس سے زیادہ تو ایس ایچ او اکٹھے کر لیتا ہوگا. سر آپ پتہ نہیں کہاں پہ رہتے ہیں یا کیا سنتے ہیں. میں اسی لیے آئی ریئلی وانٹ کہ کبھی آپ نا 2-3 دن مجھے دیں کہ آپ اس ایس ایچ او, جس کو آپ ایس ایچ او کو ایک ولن بناتے ہیں نا, اس کے ساتھ رہ کے دیکھیں کہ جتنی دفعہ وہ دن میں 15 کی کالوں پہ جاتا ہے, اور جتنی دفعہ کرائم سین پہ جاتا ہے, اور جتنی دفعہ وہ افسروں کے پاس میٹنگ میں کیسوں کی ریکوری اور ان چیزوں کے اوپر کہ ملزم پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا, آپ اس کے ساتھ ضرور ایک دفعہ رہ کے دیکھیں. ہم نے دیکھیں چیزوں کو پازیٹیو سائڈ ضرور دیکھنی چاہیے. وہ گلاس ہاف فل ہاف ایمٹی, اس میں سے یہی ایس ایچ او اس علاقے کے 2.5-3 لاکھ لوگ میں بھی مور, کانے میں 15 لاکھ لوگ رہتے ہیں ایس ایچ او. ٹھیک ہے, بالکل اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے, اور وہ اتنے سارے لوگوں کا محافظ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اتنے سارے لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ رہتی ہیں اس ایس ایچ او کی وہاں موجودگی سے.
प्रॉपर्टी भी सिक्योर रहती है. देखें बहुत सारे काम ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, जहाँ पे आप कभी किसी अभी आपने इस पूरे 1-1.5 घंटे जितनी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई है, आपने कहीं पे माशरे के किसी फ़र्द को, क्रिमिनल को, किसी को आपने क्रिटिसाइज़ नहीं किया. आपने सिर्फ और सिर्फ सारा क्रिटिसिज्म मेरा फोकस सारा पुलिस पे, आपकी ठीक है? यूनिफॉर्म पे. जिसने क्राइम किया, जो लूट रहा है लोगों को, जो रेप कर रहा है, जो रेप में वारदातें कर रहा है और लूट भी रहा है, जान से मार रहा है, जो बच्चों के साथ कोई रेप कर रहे हैं, जो कोई और ख़राबी कर रहे हैं, ये माशरा उनको बुरा नहीं कहता. उनके लिए बुरा वो जो स्टेट की तरफ से एक सिंबल है जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए बुरा ये क्यों है सिर्फ. वैसे मेरा दिल करता है कि लोगों को हम ये मौका दें कि वो आए हमारे साथ. ने अपनी किताब प्रोसेस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लिखा कि मीडिया इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो हम भी उस माशरे से जुदा नहीं हैं. हम तो वो सवाल पूछते हैं जो लोग चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं. वही नेशन वांट्स टू नो वाली बात है. मैं तो वो पूछ रहा हूँ सर. और एक और बहुत अच्छी बात है इसमें सर, जो पुलिस होती है ना, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. ठीक, ये इस बात को मैंने मुख्तलिफ सूबों की पुलिस के अंदर देखा है कि आपको केपी की पुलिस और केपी की अवाम जैसी है ना, उनका कल्चर जैसा है, तो वहाँ पुलिस उसकी तरह की है. पंजाब की पुलिसिंग में जिस तरह की चीज़ें हैं, तो ये कल्चर सेट करता है पुलिस को. हाँ, जो ख़राब बातें हैं, जो चीज़ें हैं जो ठीक होनी चाहिए, हमें मिलके काम करना है, आवाज़ उठानी है. मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर ख़राबी देखें, चुप कर जाएंगे तो आप उस खराबी का पार्ट बन जाएंगे. आपके साथ कोई ज़्यादती हुई, किसी के साथ कोई ख़राबी हो रही है, प्लीज़ आवाज़ उठाएं, इस पुलिस को हम ठीक करेंगे. इस थाना कल्चर या पंजाब पुलिस जिसको आप सार्केस्टिकली कहते हैं, यही पुलिस आपकी हिफाजत भी कर रही है. वो क्यों कहते हैं सर? चलें, अब एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट ये भी क्लियर हो जाए ना. एक कॉन्सेप्ट है कि टॉर्चर सेल होते हैं, जहाँ रखा जाता है वहाँ पे पांजे पड़ते हैं. अब ये बता दीजिएगा लोगों को ये क्या होता है. वो एक बड़ा सा वो जो है ना, क्या कहना चाहिए, उर्फ़ आम में छितर होता है जो पड़ता है और चीखें आती हैं और सब, मतलब. और पुलिस के पास सॉफ्टवेयर अपडेट करने का वाज़े इंतज़ाम, तसल्ली बख्श तशफ़ी कराने के लिए इंतज़ाम मौजूद होता है. इसलिए उसको पंजाब पुलिस कहते हैं. और ये पंजाब पुलिस इस बारे में बड़ी जानी मानी. मुझे नहीं पता टाइम कितना है, लेकिन एक छोटा सा वाक़या है. एक बड़े आदमी थे, वो बुला लेते थे लोगों को और SHO को बुला के ख़ास तौर पे कि तुम टॉर्चर करते हो लोगों पे और ये वो. मैं जान के महकमों के नाम नहीं ले रहा. ने कहा कि तुम टॉर्चर करते हो लोगों को, तुम जालिम हो और तुम लितर परेड करते हो और तुम ये सारे काम करते हो, तो इसके बग़ैर क्यों नहीं तुमसे मुलज़िम और डाकू इसके बग़ैर क्यों नहीं मानता. ठीक, उन्होंने कहा सर माफ़ कर दें, आइंदा नहीं किया करूँगा बस. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसी साहब के घर एक दफ़ा वो ईद पे कहीं गए और उनके घर वारदात हो गई और वापस आए तो सामान वगैरह चला गया. उसके बाद वही SHO था और वही बहुत बड़े आदमी थे, ज़िले के बड़े आदमी थे. उन्होंने कहा, खैर अच्छी किस्मत थी SHO की, फ़ौरन बंदा भी पकड़ा गया. बंदा पकड़ के ला के जब उसको रख दिया तो उनको भी बुलाया गया कि आए जी आपका मुलज़िम पकड़ लिया. उनको बिठाया, दिखाया, तो उसने कहा हाँ बेटा बताओ तुमने चोरी की है इंसाफ की. ओके नहीं मैंने तो नहीं की. थोड़ी देर बाद उस शख्स के आंसू निकले. उसने कहा कि यार इसे छितर मारोगे तो ये रिकवरी देगा ना, ये मानेगा कैसे, इसे प्यार से तो नहीं मानेगा. ठीक है. अब जब अपने ऊपर आई तो वही रखवाले उस कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के और वो जो हम सारे भी होना चाहिए हमें, वही आंसुओं से इस बात पे कह रहे थे कि जी ये क्या है. ठीक है, आप उसको मेहमान बना के रखेंगे तो आपके ख्याल में मानेगा कि मैंने ये किया. तो बहरहाल इस थोड़े कहे हुए को इस सवाल का जवाब समझे. ठीक है. हाँ, टॉर्चर हम बिल्कुल जो UN के जो चार्टर्स हैं, जो इस मुल्क के कवानीन हैं, जो हमारी कोर्ट्स ने इसके ऊपर बिल्स और जो चीज़ें सारी वो चीज़ें कर दी ना, एक बाउंड्रीज दे दी, हमें उसका एहतराम भी करना है, हमें उसको कंप्लाइंस भी हमने देनी है. हम बिल्कुल ये नहीं कहते ये कुछ शुतर बेमहार फोर्स नहीं है, ये बड़ी रेगुलेटेड फोर्स है. जितना हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस है, जितना हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी का हर तरफ से, एक महकमा अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा, पहले अपने अंदर से कर रहे हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, फिर इसी महकमे की एक ब्रांच है स्पेशल ब्रांच, वो हमारी रिपोर्ट्स बना रही है, फिर मुल्क के और इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी देख रहे हैं, फिर मीडिया है, हर एक बंदे के ऊपर ऑब्जर्वेशन हैं, कौन क्या किस वक्त क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं. कॉन्डक्ट क्या है, क्या किस तरह FIR दर्ज करवा रहे हैं, कोई गलती कोई ख़राबी, हर चीज़ नज़र आ रही है. हम तो शीशे के घर में बैठे हैं ना, तो इसलिए जो
چیزیں جو ٹارچر کے مطابق اور جو اس سے متعلق آپ جتنی چیزیں کہہ رہے ہیں، ہم بالکل قانون کا احترام کرنے والی پنجاب پولیس ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح رہیں. فیصل صاحب لاسٹلی اتنے چیلنجنگ انوائرمنٹ کے اندر شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتھر بھی آ رہے ہیں, خود کو بھی بچانا ہے, ادارے کی ساکھ کو بھی بچانا ہے, پھر معاشرے کو بھی بچانا ہے. اتنے چیلنجنگ انوائرمنٹ میں خود کے ہنسنے کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹی, کوئی مووی, کوئی ڈرامہ, کوئی فن انٹرٹینمنٹ ہے کوئی زندگی میں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ لاہور میں تو اس کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہوتا. ایک دوسری بات یہ کہ اب دا بیسٹ ٹائم از کہ وین یو گو بیک ہوم, آپ فیملی بچے آپ سے مل لیں, وہ آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. ایک باقی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں میں پچھلے 15-16 مہینوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح میں تھوڑی بہت کوئی جاگنگ, کوئی رننگ, کہیں نہ کہیں کچھ فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر لوں, بٹ وہ موقع نہیں مل رہا اس کا. کوئی نہ کوئی ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی ایسا بڑا ایونٹ یا بڑی میگنیچیوڈ کی چیزیں آ جاتی ہیں. محرم آ گیا, اب یہ محرم کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اچانک سفر آ جائے گا, سفر کے بعد ربیع الاول آ جائے گا, ربیع الاول کے بعد اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی, اور پھر کہیں کرکٹ کا سیزن آ جائے گا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پلیئر ڈرائیو کرتے ہیں نا اس نوکری میں سرو کر کے لوگوں کو, یہ اٹ کیپس اس گوئنگ. اس میں جو مزہ ہے کہ آپ نے آج کے دن میں کچھ لوگوں کی داد رسی کر دی, کسی غریب کو انصاف دے دیا, کسی آپ کے پاس کوئی بندہ ایک امید لے کے آیا تھا کہ میرے ساتھ یہ خرابی ہوگی, میں پیسے نہیں واپس کر رہا یا اینی تھنگ, اور آپ نے اس کو وہ انصاف دے دیا. اس کے بعد جو سیٹسفیکشن ہے وہ ساری کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اپنی زندگی کا جو ٹائم ہے نا, وہ ساری کمی کو وہ پورا کر دیتی ہے. وہ سیٹسفائڈ سوتے ہیں کم از کم.